السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، 2-3 دن سے میرا ویڈیو نہیں آیا ہے، کسی کام میں ہم لوگ مصروف تھے، اس وجہ سے نہیں ڈال سکا۔ آپ تمام حضرات سے ہم معذرت خواہ ہیں۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ایک عورت کا قصہ لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی جو بدکار تھی۔ وہ برائیاں کیا کرتی تھی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا کرتی تھی۔ ان کے پاس لوگ، بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور ان کو پیسے دے کر ان سے غلط کام کیا کرتے تھے۔ ہوتے ہواتی یہ عورت کچھ ہی دنوں میں مالدار ہو گئی اور انہوں نے ان پیسوں سے ایک بڑا محل گھر بنایا اور سونے کا تخت بنایا۔ اور سونے کا تخت بنانے کے بعد وہ روزانہ بن سور کر وہ سونے کے تخت پر جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ جب وہ بیٹھ جاتی تھی، لوگ آتے تھے، ان کو پیسے دیتے، ان کے ساتھ اپنا کام کرتے۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک عابد صاحب اس راستے سے گزر رہا تھا۔ ان کی نظر اس عورت پہ پڑی۔ یہ عورت اپنے گھر کے دروازہ کھول کر سونے کے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عابد کی نظر جیسے ہی پڑی، انہوں نے فوراً نظر کو جھکا لیا اور جھکانے کے بعد وہ راستے سے آگے نکل گیا۔ آگے نکل تو گیا، لیکن اس عورت کی تصویر ان کے ذہن و دماغ میں پیوست ہو گیا، بیٹھ گیا۔ یہ بار بار نکالنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن ان کے ذہن و دماغ سے نکلتا نہیں تھا۔ یہ بندہ پریشان ہو گیا، اتنا پریشان ہوا کہ یہ صدقہ بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عبادتیں بھی کرتا ہے، ہر کام کرتا ہے، لیکن ان کے ذہنوں سے وہ عورت نکلتی نہیں ہے۔ یہ تمام چیز ہونے کے بعد انہوں نے ایک دن ٹھان لیا کہ جب ہم نے سارا کام کر ہی لیا تو ہمارے ذہنوں سے جب نکل نہیں رہا ہے، کیوں نہ ہم جا کر اس عورت کے ساتھ اپنا ایک رات گزار لے، ہم اپنی خواہش کو مکمل کر لیں۔ تو انہوں نے اپنے گھر کے سارے سامان کو بیچ دیا اور بیچنے کے بعد پیسے جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد یہ عابد صاحب اس عورت کے پاس پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد ان کو پیسے دے دیے۔ پیسے دینے کے بعد یہ دونوں، یعنی یہ بدکار عورت اور یہ نیک انسان عابد صاحب، ایک چارپائی پر، ایک بیڈ پر، ایک تخت پر دونوں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد دونوں کی باتیں ہونے لگی۔ بات ہوتے ہواتے عابد صاحب اچانک کانپ اٹھا، رونے لگا۔ وہ رونے لگا تو عورت نے پوچھی کہ ماجرا کیا ہے، وجہ کیا بنی کہ آپ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے؟ تو اس عابد صاحب نے جو جواب دیا وہ بڑا پیارا جواب دیا۔ اس عابد صاحب نے کہا کہ وہ اللہ، میں جس دن مصلی پہ رویا، جس دن میں نے اللہ کے سامنے سر جھکایا، اس دن بھی اس اللہ نے مجھے دیکھا۔ آج میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں بھی وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ نوجوان تھا اور یہ کہہ کر وہاں سے بندہ چلا گیا۔ جانے کے بعد وہ عورت سوچنے لگی کہ اس بندے نے کبھی گناہ تو کیا نہیں، ایک مرتبہ میرے پاس آیا، وہ بھی گناہ کیا نہیں، گناہ کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں نے تو اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دیا، میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گے تو جواب کیا دوں گی میں؟ یہ سوچتے سوچتے پریشان ہو گئے۔ ان کے دل میں ایمان کی چنگاری پھوٹ پڑی اور ان کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا خدا کا، اور اس بدکار عورت نے ٹھان لیا کہ چلو اب اللہ سے توبہ کرے۔ یہ بندی چلی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، یہ بنی اسرائیل کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ یہ عورت اپنے گھر سے دھیمی دھیمی قدموں سے نکلی اور موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں، یعنی ان کے دربار میں پہنچ گئی۔ جب یہ عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت فرما رہے تھے، ان کو کچھ کہہ رہے تھے۔ یہ عورت نے جب یہ دیکھا تو وہ خاموشی سے کھڑی رہی، اور ایک انسان ملے، ان سے کہا کہ جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہو فلاں عورت آئی ہے جو آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ بندہ بیوقوف تھا، یہ گیا بھرے مجلس میں جا کے کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ فلاں عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہا، ان سے کہو چلی جا، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ جب یہ بات وہ بندہ پھر سے واپس آ کر اس عورت سے کہنے لگا
کہ میں نے آپ کی بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے ملنا نہیں چاہتا، تم یہاں سے چلی جا۔ یہ بیچاری پریشان ہو گئی کہ اللہ کے نبی مجھ سے بات کرنے پہ تیار نہیں ہے تو اللہ مجھ سے کیسے بات کریں گے۔ یہ نہ چاہتے ہوئے دھیمی قدموں سے اپنے گھر کی طرف پلٹ گئی اور گھر آ کر یہ رونے لگی، اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ اگر کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ تمہاری تمام مشکلات اور پریشانی کو ختم کر دیں گے۔ تو اس عورت نے رات میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے سر جھکا دی اور کہنے لگی، گویا یوں کہہ رہی تھی کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تیرے نبی نے مجھ سے بات کرنا بند کر دیا، میں کیا کروں؟ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ مجھے کچھ راستہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ پریشان تھی وہ، اللہ سے بار بار دعائیں کر رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، لیکن یہ پریشانی کی حالت میں رات گزر گیا، اللہ کی عبادتوں میں گزر گیا، دوسرا دن ہو گیا، پھر ایسی حالت میں ہے ان کے دروازے پہ دستک دیا۔ ایک شخص نے ان کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ عورت سمجھ گئی کہ کوئی نہ کوئی ضرور بدکار مرد آیا ہوگا جو میرے ساتھ روزانہ اپنا رات گزارتا ہے۔ اللہ میں چاہتی ہوں کہ میں یہ کام نہ کروں، لیکن پھر بھی مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، اللہ تو مجھے بچا لے۔ یہ عورت دل دل میں دعا کرتی، جب یہ دعا کرتی تب دروازے میں دستک دیا جاتا، دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا۔ یہ بندی پریشان ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھولی۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھتا ہے کہ سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد عورت بہت خوش ہوئی کہ یہ دروازہ ایسا دروازہ ہے جہاں گنہگار لوگ آیا کرتے تھے، جہاں بدکاری کی نیت سے آیا کرتے تھے، آج میرے دروازے پہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اتنا خوش ہوئی عورت، اتنا خوش ہوئی جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا کہ خاتون، اللہ نے مجھ سے کلام کیا، یعنی اللہ نے مجھے پیغام بھیجا کہ اے موسیٰ، تیرے پاس میری بندی آئی تھی، میری بندی تجھ سے توبہ کرنے کا راستہ پوچھنے آئی تھی، تو نے اس کو بھگا دیا، تو نے اسے دھتکار دیا، جا کہو کہ میں نے اس کی توبہ قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خوشخبری سنا دی۔ یہ عورت سننے کے بعد خوش ہو گئی اور اس گھر میں رہنے لگی۔ پھر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے ساتھ ایک خادمہ بھی ہے، ان کو تو معلوم ہے کہ میں ایسا کام کرتی تھی، اب میں نے اللہ سے توبہ کر لیا، لیکن یہ خادمہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، کبھی یہ کرے گی تو پھر ایسی حالت ہوگی۔ تو اس عورت نے ایک سادہ لباس پہنا اور پہننے کے بعد تمام تخت و تاج کو چھوڑ دی، اور چھوڑ دینے کے بعد یہ اپنے گھر سے نکل پڑی، اور نکلی کہاں پہ؟ اس عابد کے پاس جو عابد اللہ سے ڈرتا ہوا بول کر وہاں سے نکل کر آ گیا تھا۔ یہ عورت وہاں سے نکلی اس نیت سے کہ میں اس کی خادمہ بن کے رہوں گی، یا پھر وہ مجھے نکاح میں اپنائیں گے تو میں اس کے نکاح میں رہوں گی۔ وہ گھر سے نکلی اور نکلنے کے بعد ان کے گھر کا دروازہ تک پہنچ گیا، پوچھتے پاچھتے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان کے لوگوں سے پوچھا کہ میں فلاں سے ملنا چاہتی ہوں، تو لوگوں نے کہا یہ وقت ان کا ذکر و عبادات کا ہے، یہ وقت وہ اللہ سے مشغولیت میں رہتا ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے بعد مل لینا۔ اس عورت نے رضامندی کے ساتھ ہاں بھر لی۔ ہاں بھرنے کے بعد جب وہ شخص عابد اپنے گھر سے باہر نکلا، اس عورت پہ نظر پڑی تو یہ ڈر گیا کہ اللہ، میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں اس عورت کو نہ دیکھوں، میں تو اس دن کیسے بچا، اب تو میرے ذہن سے نکل گیا ہے، میرے مولا پھر یہ آ گئی، میں گناہ سے بچ سکتا نہیں، اللہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس عورت کو دیکھوں۔ اور یہ کانپنے لگا، اور اللہ کا کرنا کچھ یوں ہوا، کانپتے کانپتے یہ بندہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ نے اس کی روح قبض کر لیا اور یہ اللہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ یہ عورت کو صدمہ پہنچا کہ میں جس نیت سے آیا، جس ارادے سے آیا، وہ ہوا نہیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد اس عورت نے ان کے گھر والے کو بتایا کہ میں اس مقصد سے آئی تھی، لیکن یہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے گھر والے نے کہا کہ دیکھو بیٹی، جس نیت سے آپ آئی تھی اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اب اس کا ایک بھائی ہے، اگر وہ راضی ہوتا ہے تو میں ان سے نکاح کرا دیتا ہوں، کیا تم راضی ہو؟ عورت نے ہاں بھر دی۔ ہاں بھرنے کے بعد ان کے بھائی سے پوچھا گیا کیا تم فلاں عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ فلاں عورت پہلے ایسی تھی، اب انہوں نے توبہ کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس عورت نے توبہ کر لی ہے تو میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں میں نکاح ہو گیا، اور نکاح ہونے کے بعد اس عورت سے
اللہ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور 7 بیٹے اس وقت کے زمانے کا اللہ کے ولی بنے۔ اس پورے واقعہ کا کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ جب اللہ سے کوئی بندہ سچی نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ ایسی بدکار عورت کو 7 بیٹے ولی کی ماں بنا دیتا ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ جب اللہ نوازنا چاہتا ہے تو بے شمار دولتوں سے، بے شمار عزتوں سے نوازتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کرے اس سے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، کہنے کا مقصد اتنا ہی ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ کرنا یہ انسان کی کمزوری ہے، ہو جاتا ہے، لیکن 3 بات یاد رکھیے گا۔ گناہ ہو جانا اور گناہ پر اڑ جانا یہ شیطان کی فطرت ہے، گناہ ہی نہیں ہونا یہ فرشتے کی صفت ہے، اور گناہ کر کر کے پچھتانا، گناہ ہوا اور اس کے بعد افسوس ہونا یہ انسان کی فطرت ہے۔ ایسے بندے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو آپ سے اگر کبھی گناہ ہو گیا ہے تو آپ اللہ کے حضور توبہ کیجئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ معصوم ہے اس کا کوئی گناہ نہیں، وہ فرماتے ہیں میں روزانہ دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ جو نبی معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ہم اور آپ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اور آپ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں کتنا مرتبہ توبہ کرنا چاہیے؟ تو یہ پورا واقعہ کا یہی خلاصہ ہے کہ آپ ہر روز اللہ سے توبہ کیجئے، اس لیے کہ کون سا گناہ کیسا ہے پتہ نہیں۔ اگر اللہ ناراض ہو گئے تو دنیا اور آخرت برباد ہو جائیں گے، اور اگر اللہ راضی ہو گئے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔